نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی دور کی رشتہ دار ہے یا محلے دار ہے یا جاننے والے ہیں اور کوئی بھی عورت ہے، اس نے کسی کو بھائی کہا ہے، اب یہ مرد بھی اس کو بہن کہتا ہے، تو کیا ایسے میں نکاح جائز ہے؟ دیکھو، آپ کے بہن بولنے سے، مرد کے بہن بولنے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی، کسی عورت کے دوسرے مرد کو بھائی کہنے سے وہ بھائی نہیں بن جاتا۔ منہ بولے بھائی سے نکاح بھی جائز ہے، منہ بولے بہن سے نکاح بھی جائز ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں، بہن کہنا بھی نہیں چاہیے، اس نیت سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یہ بہن بہن کہہ کے پھر نکاح تک پہنچ جاتی ہے بات۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہو۔ اور ایسی بھی نہ ہو جیسے پارسی کرتے ہیں، اس کی بہن سے نکاح کرتے ہیں، وہ حرام ہے، اور اسی طرح کافر بھی کرتے ہیں، وہ حرام ہے، اور بھی مسالے کے فرق باطلہ ہیں، وہ حرام ہیں، لیکن ان کو سمجھنے نادان ہے۔ جو چیزیں شریعت کی حکم میں ہیں، جو چیز اللہ کے رسول نے منع فرمائے، وہ جو بھی معاشرہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بہت سارے معاشرے برباد ہوئے اور آج بھی ہو رہے، اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ تو منہ بولے بہن بھائی سے نکاح جائز ہے، کوئی حرج نہیں، حقیقی بہن بھائی حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، برباد ہو جاتے معاشرے ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ بن۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایکسیڈنٹ والی گاڑی کے کوئی پرزے نکال لے کسی نے، اب نکالے کسی اور نے، کوئی اور اس کو استعمال کرے، جائز ہے؟ حرام ہے یہ بدبخت معاشرے کی، یعنی تباہ و برباد جن کا کردار ہو جائے وہی ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندہ مجبور ہے یا ایک ایکسیڈنٹ میں ہے، اور اس کے مثلا جیسے عورتیں ہیں، ایکسیڈنٹ والے بدبخت، ٹرین کا حادثہ ہوا، عورتوں کے زیور نوچ لیے گئے، جو اسی طرح حادثے میں اہم چیزیں پرزے نکال لیے گئے۔ بھائی یہ تو گھٹیا کردار کی نشانی ہے، بدبخت انسانیت جہاں گر جائے، جانور سے بھی بدتر ہو جائے، وہاں یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ایکسیڈنٹ والی گاڑی یا ایکسیڈنٹ والے ماحول میں فائدہ اٹھانا، یہ بدبخت معاشرے کی نشانی ہے، گھٹیا کردار کی نشانی ہے۔ غیرت مند ایسا بھی نہیں کر سکتا، انسانیت والا بھی نہیں کر سکتا، مسلمان تو تصور نہیں کر سکتا۔ حرام ہے کسی چیز سے کسی چیز استعمال کرنا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس حضرت نے سوال پوچھا کہ کسی نے کہا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائے گے۔ کوئی مرد جہنم میں نہیں جائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، بس نصیحت کا حکم ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کا حکم ہے، کوئی نہیں مانتا بالغ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود اپنے بھگتے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے۔ ساتھی نے سوال پوچھا کہ حیض کے دنوں میں بیوی کے ملاپ سے کیا یہ حرام ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو چیز منع ہے شریعت میں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو کر رہتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ نے سوال پوچھا کہ مستقل قطرے آتے ہیں ایک شخص کو، وہ نمازی نہیں پڑھتے، دیوانے کے قطرے آتے ہیں، لیکن مستقل قطرے ایک تو وہم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اور اگر بیماری ہے تو معذور ہے۔ ہر نماز میں نئے وضو کرے، پڑھتا رہے، قطرے آتے رہے، کھڈے میں جائیں، پرواہی نہ کرے، نماز نہ چھوڑے، ایک دن قطرے بھی بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے تو کبھی بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، پھر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، پھر اس میں مستقل یہ بیماری بھی بن جاتی ہے۔ یہ طے کر لے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، نماز نہیں چھوڑنے، کچھ بھی ہو جائے تو قطرے بھی بند ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ طبی طور پر علاج بھی کروا لے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اور التجا کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ہمارے پروگرام خالص اصلاحی و تربیت ہی ہے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کریں۔